بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس اعوان ایڈوکیٹ فرام آباد۔ آپ نے ایک بہت مشہور محاورہ سنا ہوگا کہ بچوں کے لیے مکھن اور بچیوں کے لیے چھاچھ۔ یہ ایک ایسا میگزم ہے جو ہمارے پاکستان میں بالخصوص بہت زیادہ فیمس ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے جی کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ بچیوں میں ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھ بوجھ نہیں ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کل کو جوان ہو کے ہمارے لیے کمائی کا ذریعہ بنیں گے، ہماری نسل ان سے آگے چلے گی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جی کہ ہم بچوں کو بچیوں پہ ترجیح دینا شروع کر دیں۔ دین اسلام نے ہمیں ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ بیٹا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت بنایا ہے تو بیٹی رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ تو بیٹیوں کے ساتھ ہرگز آپ ایسا رویہ نہ رکھا کریں کہ جس سے ہماری بچیاں احساس کمتری کا شکار ہوں، ہماری بچیاں چیزوں سے محروم ہو جائیں، ہماری بچیاں شفقت سے محروم ہو جائیں۔ تو دین اسلام کے آنے سے پہلے عربوں میں یہی رواج تھا کہ لڑکوں کو تو ترجیح دی جاتی تھی، لیکن بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ گاڑے کھود کے اس میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہ عربوں کی جہالت کی رسمیں ابھی ہمیں بالکل قطع نہیں دہرانی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو برابر سمجھتے ہوئے ان کی ڈائٹ کا، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا ایکولی خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ نے لازمی پڑھا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کو پال پوس کر جوان کرے گا اور انہیں اچھی تعلیم و تربیت ان کی کر کے شادیاں کرے گا، تو آپ سب نے فرمایا اس طرح 2 انگلیاں سامنے فرمائیں کہ جی دکھائیں کہ جی وہ اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کہ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ جنت کی ایک گارنٹی دی گئی ہے بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کرنے اور ان کی شادیاں کروانے تک، یعنی اچھی تربیت کرنے پر کتنا بڑا نام رکھا گیا ہے۔ تو دیکھیں بیٹوں کے والے سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، یعنی بیٹے بھی ہمارے لیے نعمت ہیں، ہماری بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر چلنا چاہیے۔ ہم اکثر اوقات ہماری مائیں، ہمارے بزرگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ بیٹے کو اچھی خوراک دیں گے، اب جب سالن ڈالیں گے تو جب بوٹیاں ڈالیں گے تو زیادہ بیٹے کے آگے ڈالیں گے، تو بیٹی کو شورا ڈالیں گے، پھر بیٹی کو ساتھ ڈانٹیں گے بھی کھاتے ہوئے۔ تو یہ ہے کہ جی ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں تعلیم بہت عام ہو چکی ہے، دینی تعلیم دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، دنیاوی لحاظ سے بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں، اچھے عہدوں پہ فائز ہو چکے ہیں ہم سارے لوگ، لیکن جو ابھی تک ہماری سوچ وہی ہے کہ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم جو ہے نا جی فوراً ایک غمزدہ سا ماحول ہو جاتا ہے کہ اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی چھوٹا سا کوئی بچہ کوئی بندہ فوت ہو گیا ان کے گھر میں، کوئی ماتم ہو گیا ہے یا کوئی ایسی پریشانی بن گئی ہے کہ سارے لوگ آپ کو خاموش نظر آئیں گے۔ آپ چیک کر لیجیے گا آئندہ بھی کبھی ایسا آپ کے گھروں میں ہو، تو جب بھی بیٹی پیدا ہوگی تو بالکل خاموش سناٹا ہو جائے گا، اور جو ہے نا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں گھروں میں۔ تو جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں، مٹھائیاں، ہوائی فائرنگ۔ تو خدا را اس پہ توجہ کیجئے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے ہمارے لیے برابر ہیں، بلکہ بیٹیاں زیادہ شفقت کی مستحق ہیں۔ بیٹیوں کی پال پوس کر جوان کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بیٹیاں ہی والدین کے لیے زیادہ دکھتی بھی ہیں، وہی والدین کا زیادہ خیال بھی رکھتی ہیں، بیٹوں کی نسبت زیادہ احترام بھی کرتی ہیں۔ تو ہماری بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہیں، اور اس بات کو پلے باندھ لیجیے۔ اور یہ جو ہمارا مشہور محاورہ ہے ہمارے پاکستان میں اور دیگر کنٹریز میں بھی اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ جی بچوں کے لیے مکھن اور بچیوں کے لیے چھاچھ، تو اس کو رد کیجیے آئندہ تاکہ انشاءاللہ ہماری بچیاں ہمارے بچوں کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلیم حاصل کریں، برابری کی سطح پر عہدوں پہ فائز ہوں، اور برابر کی سطح پر ان کے ہر چیز کا خیال رکھا جائے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔